में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम करना। अब बीवी मुस्कुरा के सलाम तो करती नहीं, बल्कि उसकी मुस्कुराहट तो शादियों में, पार्टियों में, अपना आदमी जब आया ना, देखें आप, तो वही बगैर धुला हुआ मुंह, वही बेकार से कपड़े, और जब वो आया है तो और झगड़ा हुआ है, और जब पार्टी में गई है, शादी में गई है, तो मेकअप करके गई है। अब इन्हें बताओ कि तुम में दिलचस्पी कौन लेगा? जिसको मेकअप करके दिखाती हो वही तो लेगा ना। तो वो तो आदमी तुम्हारा दिलचस्पी लेगा नहीं, क्योंकि उसे तो तुम वही मुंह दिखाती हो। हालांकि मेकअप करना सवाब है। आला हज़रत फरमाते हैं, अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे, और जब मेकअप घर में आए शौहर कि मेरा आदमी मुझे देखेगा, तो वो बुराइयों से बचेगा, दूसरी तरफ जहन नहीं जाएगा। फरमाते इस नियत से अगर वो करे तो इतनी मर्तबा वो आईना देखेगी, अल्लाह उतने ही सदके का सवाब अता फरमाए। जोर से बोलो, उतनी। अब औरतें अपने आदमी के लिए तो दिखाती नहीं चेहरा, और दूसरे लोगों के लिए सच के बन के दिखाती है। यही झगड़े का हाल है, यही बुराई का हाल है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने आदमियों के लिए जो सजे तैयार हुआ करे। मौला अली फरमाते मैं अपने घर गया, मैंने अपनी बीवी से पूछा क्या हाल है, कुछ परेशान लगती हैं आप भी अपनी बीवियों से पूछ लिया कीजिए, अपनी बीवियों से मोहब्बत कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, रवादारी कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, तभी तो मोहब्बत करेंगी। अब आप भी बड़े परेशान हैं, उधर औरतें भी परेशान हैं, दोनों की बड़ी बुरी हरकतें हैं कि ये इसके लिए वो नहीं करती जो उसको करना चाहिए था, और ये मर्द इसके साथ वो नहीं करता। अब मेरी तवज्जो करो और गौर करो। मौला अली ने पूछा फातिमा क्या हुआ है? फरमाती मेरे बच्चे बीमार हैं दोनों, और उनको शिफा नहीं हो रही है, दवाइयां भी खिला दी। तो हजरत अली ने कहा आओ दुआ मांगते हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो। अली ने हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगा, या अल्लाह इसके शुक्र में मैं 3 रोजे रखूंगा। अब सैयदा फातिमा ज़हरा आमीन कह रही हैं। दुआ किसके लिए हो रही है? हसन हुसैन के। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर दुआ करने वाला अली वलियों का सरदार हो और आमीन कहने वाली हुजूर की बेटी हो, जरा जोर से तो बोलो, तो दुआ क्या कबूल नहीं होगी? हुजूर की बेटी ने दुआ की, मौला अली ने दुआ की, बच्चे शिफा पा गए। हम तो नहीं जाते, हमें कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो कभी इस मियां के पास, कभी उस मियां के पास। औरतों को देखो, हमारी कितनी अहले सुन्नत में ऐसी जाहिल औरतें हैं, कभी इस मजार पे जाएंगी, कभी उस मजार पे जाएंगी, कभी इसका ताबीज बांधेंगी, कभी उसका ताबीज बांधेंगी। अब जरा गौर करो, मदीने में मैं अपने नबी पाक के घर से पूछता हूं, ऐ नबी पाक की बेटी, आपको जब कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई हाजत होती थी तो आप कहां तशरीफ ले जाती थी? तो मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कहीं नहीं जाती थी, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाती थी। तो कभी जन्नत से कपड़े आया करते थे, कभी जोड़े आया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई ये ड्रोन, जरा ड्रोन को लोग देख रहे हैं, इसको रख लें आप, इस खिलौने को आप लैंडिंग करा दें। बड़ी मेहरबानी आपकी, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले हैं। क्या दुआ की? या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा, जल्दी बोलो यार। अली क्या सिखा रहे हैं कि जब ये अस्पताल जाने का मौका हो ना, तो थोड़ी दुआ भी कर लेना, है ना, कुछ सदका भी दे देना। रिपोर्ट कराने से पहले चाहते हो नॉर्मल आए तो किसी गरीब को कुछ पैसे दे के आना, किसी गरीब को कुछ 1-2 हजार दे के जाना। सुभान अल्लाह। रिपोर्ट अगर तेरी 10,000 की हो तो ये मेरी बात तजर्बा करके देखना कि जब किसी गरीब रिपोर्ट कराने जाओ तो जिसके घर में चूल्हा ना जलता हो, उसको जरा मुस्कुराने पे मजबूर कर देना, कुछ पैसे देना। मेरा ईमान कहता है मेरे भाई, अल्लाह तुझे बड़ी शिफाएं देगा, तेरी रिपोर्ट खराब नहीं आएगी, क्योंकि जो गरीबों के दिल को खुश करता है अल्लाह उसको लंबी उम्र अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बतें फैलाओ, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम झगड़ा करने की तालीम नहीं देता। मौला अली ने दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता कर दे। अल्लाह का करम हुआ, दोनों बच्चे, और सुबह को सेहरी, रोजा शुरू। इधर देखो रोजा, एक हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे भी लोग पूछते हैं अब मुझे उल्टी आ गई, अब रोजा। अरे भाई तूने इतना खाई क्यों था जो उल्टी आ गई? लोग इतना खाते हैं कि वो पूरे दिन उनको उल्टी डकारें आती हैं, पता ही नहीं लगता मैंने रोजा रखा है या आज मेरा पेट खराब हुआ है। इतना कुछ तो ऐसा लगता है कि आज के बाद खाने नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं क्या और खाएंगे, अब आप 5 मिनट और जल्दी से। और यार ये कोई बात है? मेरे नबी पाक 3 खजूर खा के रोजा रखते थे। कितने? बोलो 3 खजूर। और मौला अली फरमाते हैं, पूछा आपसे अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे, अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे जो है ना
وہ بغیر سحری کا روزہ رکھنا پسند ہے. مولا علی فرماتے ہیں روزہ رکھا, حضور کی بیٹی نے پانی دیا, پانی سے سحری کی ہے. ان کے گھر میں بریڈ نہیں ہے, ان کے گھر میں مکھن نہیں ہے, ان کے گھر میں ڈرائی فروٹ نہیں ہے, ان کے گھر میں جو بھی نہیں ہے, صرف پانی ہے. پانی سے روزہ رکھ لیا. حضرت علی نے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد حضرت علی چلے مزدوری کرنے. اور یہاں کوئی مزدور کا بیٹا بیٹھا ہو یا کوئی مزدور بیٹھا ہو تو ذرا میری بات کان کھول کے سنو. بالکل بھی جب یہاں سے نکلو آج کے بعد ڈھوارچی سے کوئی مزدور تو ذرا کالر جھاڑ کے جائے اور تھوڑا پراؤڈ فیل کر کے جائے. کوئی پوچھے کہاں جا رہا ہے, بڑی گھمنڈ اور غرور کے ساتھ چل رہا ہے, کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے جا رہا ہوں. ارے تو مزدور ہے, ارے تو کیوں نہ جاؤں؟ مزدوری کرنا میرے نبی کی بھی سنت ہے اور علی کی بھی سنت ہے. اور یہ مت بتانے میں کچکچانا مت, ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہونا, کنفیوز نہ ہونا کہ اپنے باپ کا نام بتاؤں کہ نہیں بتاؤں. میرا باپ مزدور تھا, میرا باپ چپراسی تھا, میرا باپ محنت کا اس کے کھل کے کہو بھائی, میں چھپاؤں گا نہیں. الحمدللہ میرا باپ مزدور تھا اور میرے باپ نے مجھے حرام کی کمائی نہیں, اپنے خون پسینے کی کمائی کھلائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 اللہ. اے بھائی اے دل لگا کے بولو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے بھائی ادھر دیکھ, مولا علی پورے دن مزدوری کر کے آئے اور شام کو اپنے گھر میں آئے ہیں سیدہ کائنات کو, حضور کی بیٹی کو. ذرا توجہ تو کریں. اللہ اکبر. میرا امام کیا کہتا ہے؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر, اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. میری طرف دیکھو میرے بھائیو, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر نظر ہٹاؤ گے تو بات سمجھ نہیں پاؤ گے, لہٰذا مجھے ہی دیکھتے رہو اور بڑا آپ کا احسان ہوگا. حالانکہ آپ جس طرح سے سن رہے ہو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ زیادہ اچھل کود نہیں رہے ہو مگر دماغ میں آپ کی باتیں تو سمجھ میں آ رہی نا میری. بس میں وہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا, پورے دن مزدوری کر کے حضور کی بیٹی نے پہلے پانی لے کے آئی آپ کنویں سے, اس کے بعد آپ نے پھر چکی چلائی. یہ حضور کی بیٹی, نبی پاک کی بیٹی, اور چکی چلانے کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی نے, سیدہ مخدومہ کائنات نے, سیدہ فاطمہ الزہرا نے روٹیاں بنائی. اب انتظار ہو رہا ہے کوئی اذان کی آواز آ جائے تو آج نبی کے گھر میں افطار ہو جائے, نبی کے گھرانے میں افطار ہو جائے. اذان کی آواز تو نہیں آئی بلکہ ایک آواز آئی, میں ایک مزدور ہوں, میں ایک یتیم ہوں, میرا باپ جو ہے نا وہ انتقال کر چکا ہے, میری ماں بھی بھوکی ہے اور میں بھی بھوکا ہوں, کیا حضور کی بیٹی مجھے کچھ عطا کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی روٹی اٹھائی اور ایک دم اسی آدمی کو دے دی, مولا علی امام حسن کے ہاتھ میں دے دی. کہ جاؤ میرے بیٹے, جا اپنی ماں کے بدلے کا دیا. یہ نہیں فرمایا اپنے ابا کے بھی بدلے کا دیا, نہیں نہیں, مولا علی نے فرمایا لے میرے حصے کا بھی دے کے آؤ. پھر حضرت امام حسن حسین بولے جب باپ ماں باپ ایسا کریں تو بیٹے بھی تو حسن حسین ہے نا, ابا لیجئے, ہم یہ سخاوت سکھا رہے ہیں, یہ لیجئے ہمارا کھانا بھی دے کے آئیے. اب چاروں لوگوں نے کھانا دے دیا اور پھر یہ دوسرے دن کی سحری پھر پانی سے کی گئی. نبی زادوں نے, نبی کے گھر والوں نے, اللہ کے رسول کی بیٹی نے, شہزادی رسول نے, نبی زادی نے, پیغمبر کی بیٹی نے کھانا پھر دوسرے دن اللہ کے رسول کی بیٹی نے پانی جو پانی سے آپ نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سحری کے لیے اٹھایا اور آپ نے پھر اٹھانے کے بعد پانی سے پھر سحری کی. مولا علی پھر مزدوری کرنے کے لیے گئے, پھر اپنے بچوں کا خیال کر کے مزدوری کی, دوسرے دن کا روزہ رکھ کے پانی سے, اور اس کے بعد مولا کائنات مولا علی شام کے وقت میں اپنے گھر پھر آئے اور پھر سیدہ فاطمہ نے چکی چلائی, پھر روٹی بنائی, پھر کھانا تیار ہوا. پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے گی تو میں کھانا کھا لیں گے, اذان کی آواز آ جائے افطار ہو جائے. مگر اذان کی آواز میرے بھائیوں نہیں آئی بلکہ آواز یہ آئی, اے پیغمبر کی بیٹی, اے رسول کی بیٹی, میں مسکین ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, کیا آپ مجھے کچھ عطا کر سکتی ہیں؟ جس کے خود کے بچے 2 دن بغیر سحری کے روزے سے بیٹھے ہوں, اس ماں کے دل سے پوچھو, وہ بتائیں گی کہ خاتون جنت کا دل
कितना बड़ा है। हुजूर की बेटी ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया और दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। मौला अली फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, तवज्जो करो, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तो कहते हैं उन्होंने पानी दिया। सुने मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिंदगी मुख्तसर है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, कुछ बात सुन लो। अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां, रहे न रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, अल्लाह अल्लाह। मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जो सांस से निकली है उस सब ने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सबसे, जो तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती है वो किसको खबर है। अब सुने, मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, फरमाते हैं उन्होंने जो है ना वो मुझसे पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, सैयदा खाना लाएं। आवाज आई तो अंदर गई, मैंने कहा आवाज खाना लाएं, नहीं आवाज आई। फिर मैंने कहा फातिमा कमरे में खाना लाएं, कहते मैंने कई बार आवाज दी ना, तो हुजूर की बेटी, अल्लाहु अकबर, हुजूर की बेटी के अंदर से ये रुक जाएगी बारिश, अगर आप लोग यहाँ नहीं उठेंगे तभी रुकेगी, अगर उठोगे तो नहीं रुकेगी। अल्लाह अपने महबूब की इस महफिल को जरूर कबूल करेगा, वो बड़ा ही रोकने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। ए करीम अपने करम से रोक दे, ए रहीम अपने रहम से रोक दे। ए सुनने वाले, ए जानने वाले, ए करम करने वाले, तेरे महबूब के गुलाम यहाँ जमा हुए हैं, इनके दिलों में ये जिक्र हल्का ना हो जाए। मालिक इस जिक्र की बरकतों से रोक दे, हुजूर की बेटी के नाम नामी इसमें गिरामी से रोक दे। मौला रोक दे इस बारिश को थोड़ी देर के लिए, अपने करम से, अपने फजल से, अपने महबूब के इन गुलामों पे करम कर। ये आज इकट्ठे हुए हैं, इनके पास वक्त नहीं है, तेरी बात सुनने के लिए आज आए हैं। मालिक जमा हुए हैं, इनको अपने फजल से नवाज दे, अपना करम फरमा दे। ऐ करम करने वाले, तुझे मदीने के ज़र्रात का वास्ता देता हूँ। ऐ करम करने वाले, अपने हबीब की मुबारक मुबारक जुल्फों का वास्ता तुझको कि तू मालिक थोड़ी देर के लिए रोक दे, अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। हजरत मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में गया तो मैंने कमरे में जाके देखा हुजूर की बेटी रो रही थी। मैंने पूछा ऐ सैयदा आप क्यों रोती हैं, ऐ खातून जन्नत? तो मैं वो अर्ज करने लगी इस वजह से कि मेरे शौहर आए हैं और उन्होंने मुझसे खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पाई हूँ। कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? फरमाने लगी जब आप घर से गए थे घर में कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, हमारे घर में कुछ पका नहीं है। ऐ अली मुझे शर्म आ रही है, मेरा शौहर बाहर से आए हैं और मैं उनको खाना नहीं दे पाई हूँ। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब ये कहा तो मौला अली ने कहा आप मुझे बता देती कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में कई दिन का फाका हो गया है, घर में कुछ पका नहीं है, घर में कुछ पका नहीं है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा कि आप मुझे बता देती। फरमाया जब अल्लाह के रसूल ने, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं बैठ गया रोने, क्योंकि मुझे खबर थी कि मेरे पास कुछ नहीं था और फातिमा मेरे दिल के हाल को जानती थी। मौला अली फरमाते हैं मैं मजदूरी करने के लिए गया, हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाते तीसरा दिन हुआ मैं मजदूरी करने के लिए गया और फिर मैं जौ लेकर के आया। नबी पाक की बेटी ने फिर खाना बनाया और फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ए नबी की बेटी, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक कैदी हूँ। पूरे मदीने में मैंने भीख मांगी है मगर कहीं मुझे कुछ नहीं मिला, मगर जब मैं अभी मोड़ से गुजर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता उसे हुजूर की बेटी के दर से मिल जाता है। ऐ पैगंबर की बेटी मुझे कुछ अता कर दे। हुजूर की बेटी ने खाना उठाया और सैयदा खातून जन्नत ने दे दिया, हसन ने दे दिया, हुसैन ने दे दिया। तीसरे दिन का खाना भी चला गया। एक गैर मुस्लिम भी हुजूर की बेटी के दर से खाली हाथ नहीं गया। जब खाना लेकर के चले गए अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे मौला अली, नमाज के बाद पानी से इफ्तार करके तो इमाम
حسن حسین بھوک کی وجہ سے کانپ رہے تھے. میرے نبی پاک نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور فرمایا یار علی تجھے مبارک ہو, تو کھانا تو زمین پہ کھلا رہا تھا مگر تیرے چرچے اللہ آسمان پہ فرما رہا تھا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. توجہ کرو میرے بھائیو, اللہ کی راہ میں علی کھلائیں مگر 3 دن نہ بھوک, میاں 3 دن تک نہ بھوک, 3 دن تک بھوکے رہیں نہ پیاسے رہیں. میاں مگر یہ 4 دن تک کیوں نہیں ہوا اور یہ 2 دن کا کیوں نہیں بچا؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ حسین کو کربلا کی پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ اے حسین جب کربلا میں تجھے یزید 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے تو اپنی گردن کٹا دینا, پیاس کی وجہ سے اپنے قدم مت ہلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بیٹھو بھائی 2 منٹ کی بات ہے, رک جائے گی بارش. نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مداح رسول انام رک جائے گی شبیر اللہ کرے صاحب گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ یقین رکھو اللہ چاہے گا رک جائے گی. میں یقین سے کہہ رہا ہوں اللہ چاہے گا رک جائے گی. مجھے یقین ہے وہ چاہے گا تو روک دے گا. آپ تھوڑی دیر تو رکو, امتحان لیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی, میں کہہ رہا ہوں میرا رب چاہے گا تو رک جائے گی. میں کہہ رہا ہوں رک جائے گی, آپ سمجھو. سبحان اللہ کہو. بتاؤ اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ تو پھر ادھر ادھر کسی کو نہ پکارو, جب بھی پکارنا ہو اپنے رب کو پکارو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. ابھی آپ نے اپنے رب کو سمجھا کب ہے؟ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے. بے شک. ادھر دیکھو, دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ اب تو نہیں جاؤ گے نا, نہیں دعاؤ گے نا؟ میری طرف دیکھو, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اچھا مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا, آپ کو احساس تو نہیں ہوا؟ بتاؤ حسین کو کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ جلدی بولو. آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور وہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ بولو عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت. اب کربلا کا ذکر ہے, تھوڑا سنیں گے کربلا, تھوڑا سنیں گے کربلا, کربلا سنیں گے تھوڑا سا. مجھے لگتا ہے آپ اب سن لیں گے چونکہ رب نے بارش جو روک دی. سبحان اللہ, بڑا ہی کریم ہے وہ, بڑا ہی عظیم ہے. اسے کوئی پکارے تو بے شک سنتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے مجھے پکارو تو پھر آگے کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں, علیم خبیر ہوں. قرآن کا انداز الگ ہے, قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا. ہاں اس کے آتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے. بس اب دیکھیں سیدنا مولا علی, امام حسین, دل لگا کے بولو, زور سے بولو یار سبحان اللہ. امام حسین کون ہے آپ کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں, ان کو رازدار رسول کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میری ماں نے, ادھر دیکھو توجہ کرو, قرآن جنگل میں بیٹھ کے کون سے میں پڑھ لیا لوگوں نے, کہاں حدیث پڑھی ہے؟ جو انہیں حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا, کون سے جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. سنو, صحابی رسول ہیں, حذیفہ کہتے ہیں, زور سے بولو سبحان اللہ. میری ماں نے, صحیح حدیث ہے, میری ماں نے مجھ سے کہا حذیفہ جاؤ میری مغفرت کی حضور سے دعا کراؤ. اے بھائی آواز نہ کرو, میرے کیا دعا کراؤ؟ جلدی بولو یار. میری بخشش کی. تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضور نماز میں تھے, مجھے موقع, پھر کہتے ہیں اگلی نماز میں گیا پھر بھی موقع, عشاء کی نماز ہو گئی موقع, حضور اپنے گھر کو چلنے لگے, میں پیچھے پیچھے, حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے مگر سرکار نے فرمایا کون؟ حذیفہ, اللہ تیری بھی مغفرت کرے, تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. اللہ تجھے بھی بخشے, تیری ماں کو بھی بخشے. وہ کیسا امتی ہے, وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے بدبخت
ایمان لانے کی بات کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشین ہے جس سے سونوگرافی ہوتی ہے اور جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی، یہ مشین بتا سکتی ہے اس کو، یہ جو جانتا ہے کہ جس کو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اور جو یہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا، اور وہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے حضور کو کچھ خبر نہیں، اور یار حضور کو وہ خبر ہے جو اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی۔ غیب تو ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پہ کبھی کھل جائے، اور یہ ایک بیسک بات ہے، اس کا جواب پوری دنیا نہ تو لا پائی ہے نہ لا پائے گی۔ سنو ایک بتا رہا ہوں، غیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی انسان جان ہی نہ سکے، تو زمانے کے اعتبار سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے، خدا کی قسم وہ غیب ہو نہیں سکتا۔ بتاؤ وہ غیب ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 لاکھ میل دور ہے، تو ان کو خبر ہو گئی تو یہ غیب ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ یہ غیب ہے؟ خدا کی قسم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب میرے محبوب نے اللہ کے محبوب نے جب اللہ کو دیکھا تو کتنے قریب سے دیکھا، ذرا غور تو کرو۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تیری ماں کو بھی بخشش، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان میں اس کی بخشش، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ میرے دوست، پھر حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سنو حذیفہ، آج ایک فرشتہ آیا، اس سے پہلے وہ کبھی فرشتہ، اور اس نے آ کے مجھے پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے، اور آپ کے نواسے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار۔ بے شک سبحان، دل لگا کے ذرا بولو، ذرا مسکرا کے بولو۔ اب بتاؤ، یزید نے کہا میری بیعت کر لیں حسین، کیا کر لیں؟ شراب پیتا تھا، حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شراب پیتے ہوئے، اور کوئی بگڑا ہوا آدمی اگر طاقت میں آ جائے تو بڑے فتنے پھیلا دیتا ہے۔ پھر جی، اگر کوئی بگڑا ہوا آدمی کو تھوڑا سا پاور مل جائے تو بغیر گارڈ کے کہیں جاتا تھوڑی ہے۔ آج کل لوگ بڑے بیوقوف ہیں، ہاں وہ سمجھتے ہیں عزت ملے گی 4-5 آدمی آگے پیچھے رکھ لو۔ مولا علی نے کبھی اپنا محافظ رکھا ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کوئی حفاظت کرنے والا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا موت تو خود عبادت کرتی ہے جب تک اس کا وقت نہیں ہوتا۔ اچھا، آج کل VIP کلچر ہے، معاذ اللہ، VIP کلچر مسلمانوں میں۔ دنیا کا اتنا بڑا VIP اس کے بعد نہیں گزرا جتنا بڑا VIP عمر فاروق اعظم تھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مگر عمر کو رات کو نیند آتی تھی، ایسی نیند آتی تھی کہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ اور آج کل پولیٹیشین بیچارے AC میں کروٹیں بدل رہے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی، کیونکہ انصاف کر کے اگر سو تو پتھر پہ بھی نیند آ جائے گا۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، جو ہے کہ نہیں؟ دل لگا کے بولو۔ امام حسین سے کہا اس نے کہ حسین نماز پڑھائے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، حسین مسجد نبی میں رہے مگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ جب عبید اللہ اس نے جب بلایا ولید نے امام حسین کو، آپ ایسا کریں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں نہیں، معلوم کیا فرمایا؟ میرے جیسا یعنی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام اسی فصاحت اور بلاغت کا جملہ بولا ہے کہ امام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کر رہا، نہیں فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی قیامت تک جو حسین کے جیسا ہوگا وہ یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، پھر سنو، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ پھر حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑا؟ بولو جلدی بولو۔ ہاں مدینہ ویسے 8 دن دل کی عادتوں سے دیکھو، ہمارے ربانی بھائی جاتے رہتے ہیں، قاری یوسف صاحب بھی ہو کے آئے ہیں، قاری مرسلین صاحب جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں بھی ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں سال میں 2-3 بار چلا جاتا ہوں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ میں زیادہ سوچتا نہیں نقصان فائدے کا۔ یہ مسجد میں بیٹھ کے ڈھونگ نہ کیا کرو یا اللہ مدینہ دکھا دے، اور ادھر رجسٹریاں لکھی پہ لکھی جا رہی ہیں، ادھر زمینوں کے زمین اموال لگا دی، ادھر بینکوں میں لاکھوں روپیہ، ادھر پھر وہی ڈرامہ، یہ اللہ مدینہ دکھا دے۔ حج فرض ہو گیا، عمرے کی دعا مانگ رہا ہے بے وقوف۔ ابے کیوں بے وجہ کی بات کرتے ہو بھائی؟ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ 8 دن سنو، 8 دن حاجی رہ کے جب نکلتا ہے تو بہت روتا ہے۔ اور کیوں رو رہے ہو حاجی صاحب؟ اور یار مدینہ چھٹ رہا ہے، میرے نبی کا مدینہ چھٹ رہا ہے یار، تیرے دل پہ تو ایسا درد ہے۔ اور حاجی جی وہ جو 52-53 سال جو مدینے میں رہے حسین، جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یہی کہتے ہوں گے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ میرا امام مدینہ چھوڑ کے مکے آتا ہے، اور مکے سے پھر بڑے خطوط آتے ہیں ان کے کوفے والوں کو، ہم شیعان علی ہیں، آ جاؤ ورنہ یزید جیسے کے ہاتھ پہ ہمیں بیعت کرنی پڑے گی۔ آ تو جاتا مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں۔ اور توجہ کرو، امام نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ تم کوفے جاؤ، 40,000 لوگ مرید ہو گئے ایک رات میں، کہا آ جائیے حضور اچھا ماحول ہے۔ مگر جب دوسرے دن یزید کا دباؤ بڑھا، حکومت کا پریشر بڑھا، حکومت کے پریشر نے بڑے بڑے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ مگر سنو، جو حکومت کے پریشر میں نہ بدلا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں سید صاحب، واہ 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 واہ، جلدی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلدی بولو جلدی بولو۔ اب دیکھو امام علی مقام چل دیے، ادھر جب نماز پڑھائی کس نے؟ مسلم بن عقیل نے، آپ کے بھائی نے، تو جب سلام پھیرا تو 40,000 میں سے ایک بھی نہیں، بے شک کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں۔ بجھا چراغ جلایا تو میں اکیلا تھا، بجھا چراغ جلایا تو میں۔ اب سنو امام علی مقام جب نکل گئے تو راستے میں حر نے روک لیا، اور جب حر نے روکا تو آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ فرات کا کنارہ ہے، یہ وادی نینوا ہے۔ فرمایا یہیں ٹھہرو۔ سیدہ زینب نے کہا اور کہیں رکنے کو حکم نہیں دیا؟ فرمایا بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں میری شہادت ہونی ہے۔ میرے ابا نے ادھر ہی آ کے فرمایا تھا، حضور نے خبر دی تھی کہ فرات کے کنارے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور توجہ ہے کہ نہیں میرا امام عالی مقام؟ اور سنو ادھر دیکھو، جب موہن داس کرم چند گاندھی سے کسی نے کہا برٹش امپائر کے خلاف لڑنے جا رہے ہو، کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ برٹش امپائر ہے، پوری دنیا پہ حکومت ان لوگوں کی، آپ ان سے لڑ سکتے ہیں؟ کیسے آزاد کراؤ گے ہندوستان؟ اس چرخے سے، اس سود سے کیسے کرو گے؟ کہا مجھے خبر ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا بھروسہ پہ کس پہ؟ کہنے لگے مجھے طاقت کے پہ بھروسہ نہیں ہے، مگر میں نے حسین ابن علی کی داستان پڑھی ہے کہ 72 کو مٹانے کے لیے بڑی لمبی چوڑی فوج آئی تھی، مگر 72 کے خیمے جہاں لگے تھے وہی لگ رہے ہیں، لمبی چوڑی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں سید صاحب، بہت خوب، سبحان سنو اللہ ذرا توجہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کو یوں بیان کیا کرو جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ یزید نے کتنے لوگ بھیجے؟ اچھا 72 کے مقابلے کے نہیں کتنے لوگوں نے چاہیے؟ 100 سویلین نہیں تھے، فوجی، آرمی کتنی آرمی ہونی چاہیے؟ 72 کے لیے کتنی؟ 100 200 300 250، چلو 500، چلو 1000 نہیں، 1000 بھی نہیں، 2000 نہیں، 5000 نہیں، 10000 نہیں، 20000 نہیں، 22000 کا لشکر بھیجا ایک فوج کا۔ یزید سے کہا خط لکھ کے، عبیداللہ میں زیاد نے، او یزید کیا تیرا آپ نے یہ اتنی کیوں بھیجی ہے فوج؟ ارے 1000 بھیج دیتے، 72 کے لیے کافی تھی۔ یزید کا خط
پوری دنیا کو حسین کی جرت، شجاعت اور جرت کا پتہ دے رہا ہے۔ اس نے یزید نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا عبید اللہ، سن تو نے جو لشکر گنا ہے 72 لوگوں کا، یہ تو گن لیا 72 ہے، یہ نہیں سوچا تو نے کہ 72 میں علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے نواسے کتنے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اب سنو کربلا، تھوڑا سا مائک بھائی ٹھیک کرو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں؟ بھائی صاحب یہ سوال مائک دینا، بھائی صاحب یہ مائک دینا، اس میں نکالیے، ادھر زور سے بولو، ارے دل لگ رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا نہیں؟